प्रोग्राम परदेस विदेश के साथ मैं हूं मरियम शेख। आए आपको लेकर चलते हैं परदेस, जहां हर तरफ नजर आता है देश। हर पाकिस्तानी है जहां पाकिस्तान का सफेद। मेहनत, लगन, तालीम और हुनर पाकिस्तानी है सबसे आगे। दुख सुख और भाईचारा सब है साथ साथ। कौन क्या कर रहा है, तो आइए सबसे पहले चलते हैं सऊदी अरब। एलीट क्लब सऊदी अरब ने गर्मियों की तातीलात के दौरान बच्चों के लिए समर कैंप और शॉपिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी पर मजीद जान लेते हैं जद्दा से मुनीत शाद से। एलीट क्लब सऊदी अरब ने गर्मियों की तातीलात के दौरान बच्चों के लिए समर कैंप और फैमिली शॉपिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया। समर कैंप में मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिनमें तलावत कुरान पाक, मुसव्वरी, दस्तकारी और तकरीर वगैरह शामिल थे। तमाम मुकाबलों में बच्चों ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। एलीट के मेंबरान की जानिब से मौसम गर्मा के कपड़ों और दीगर मसनूआत के स्टॉल्स भी लगाए गए। मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने। क्लब पानी जवेरिया असद ने कहा कि एलीट क्लब सऊदी अरब की तमाम सरगर्मियों का मकसद कम्युनिटी को मस्बत और तामीरी माहौल फराहम करना है। इस नौयत के प्रोग्राम बच्चों की खुद एतमादी को बढ़ाते हैं और इन्हें अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम करते हैं। मुकाबले के शरका और जीतने वालों को असनाद और तहाइफ से नवाजा गया। कम्युनिटी की जानिब से तमाम मुंतज़मीन की काविशों को इंतहाई काबिल सताइश अंदाज में सराहा गया। ताबिज़ भारतीय अफवाज के जुल्म तशद्दुद और खौफ हरास के 4 साल गुजरने पर स्वीडन में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी पर जान लेते हैं जुबैर हुसैन से। सफारत खाना पाकिस्तान बराए स्वीडन की जानिब से यौम इस्तेहसाल कश्मीर की ऑनलाइन तकरीब में स्वीडन और फिनलैंड में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भी हिस्सा लिया। तकरीब के आगाज पर कश्मीर के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर ज़हूर अहमद ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि यौम इस्तेहसाल 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान की तरफ से इलाके में आबादियाती तब्दीलियों पर पाबंदियों को हटाने की अलामत है। सफीर पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ पर आवाज बुलंद करे और भारत पर दबाव डाले कि वो कश्मीर के मसाइल को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए हल कराए। तकरीब के शुरका का कहना था कि भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी मुसलमान कश्मीर अवाम के खिलाफ खुली दहशत गर्दी है। हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। तकरीब में स्वीडन के मुकामी सियासी जमातों के नुमाइंदगान और कश्मीर काउंसिल स्वीडन के अहदेदारान भी शरीक थे। बरतानिया से बैरिस्टर अमजद मलिक ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर कश्मीरी मिली नगमा पेश किया गया, जबकि शोहदाए कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। लंदन में भी भारतीय इक़दाम को 4 साल मुकम्मल होने पर यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। इसी पर जान लेते हैं अब्दुल मजीद से। जी बिल्कुल, भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत को तब्दील किए जाने के अमल को 4 साल मुकम्मल हो गए। इसी मुनासबत से यहाँ पे पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में एक तस्वीर नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसमें ये दिखाया गया कि पिछले 7 दहाइयों से कश्मीरियों पर भारत की जानिब से होने वाले जो मजालिम हैं उनकी तस्वीरी नुमाइश यहाँ पे मुनक़्क़द की गई है। और चलते हैं कुछ लोगों से भी बात करेंगे और नए यहाँ पे हाल ही में तैनात होने वाले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से भी इस हवाले से बात करेंगे कि वो इस दिन की मुनासबत से क्या कहते हैं। जो वाक़या 5 अगस्त 2019 को पेश आया था और हिंदुस्तान ने कोशिश की कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पे कब्ज़ा कर ले, जो अभी तक कामयाब नहीं हुआ, और उसके बाद से हमारे जो कश्मीरी भाई बहन हैं वो उनकी जद्दोजहद जारी है, पहले भी जारी थी, अब भी जारी है और ये जारी रहेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ऐसा मसला नहीं है जो चंद दिनों में या चंद हफ्तों में या चंद सालों में हल हो जाएगा। मुमलिकतों के मसाइल जो होते हैं या जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको तस्फिये में एक लंबा वक्त लगता है और ये जद्दोजहद जनरेशन्स में चलती है। ये इसी बात से हिंदुस्तान खौफजदा रहता है। मगर ये है कि ये आज का जो ये तकरीब है, ये इसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये उसी बात को ज़िंदा कर रही है। आप सबकी प्रेजेंस ये शो करती है कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका पता है, वरना यहाँ पे किसी को दिलचस्पी ना होती। हिंदुस्तान ने वैसे वहाँ इलेक्शन कराए थे, 1954-55 की बात है, और कहा था कि अब ये मसला हल हो गया, और उसके बाद कई दफ़ा उन्होंने कहा कि ये मसला हल हो गया। मसला हल तो नहीं हुआ। इस किस्म के इक़दामात जो होते हैं उनसे मसला हल नहीं हो जाता। मसला हल तब होगा जब आप कश्मीरियों से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं और उनकी बात मान लेंगे, जिसके लिए हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। UN ने यह वादा भी किया हुआ है और ये हिंदुस्तान को करना पड़ेगा। हमने जो जंग लड़ी थी, जो आज़ादी की जंग कश्मीरियों ने, ना कि ये 1947 से थी, ये 1931 में भी ये जंग आज़ादी की लड़ी गई थी जो डोगरा महाराज के ख़िलाफ़ थी, जिसमें 31 हमारे कश्मीरी नौजवान शहीद हुए थे जिन्होंने एक अज़ान को कंप्लीट करने के लिए अपनी शहादत दी थी। उसका मतलब भी यही था कि हम अपने हकूक़ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए उस वक्त भी लड़ते थे
یہ تحریک جو پاکستان بننے سے پہلے کی تھی اور آج بھی یہ پاکستان کو مکمل کرنے کے لیے اسی تحریک کا حصہ ہے، اور ہم پاکستان کو مکمل کرنے کے لیے، کشمیریوں کی آزادی کے لیے، کشمیریوں کے حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں جو پوسٹ لگے کتنے بے دردی سے مسلمانوں کو، کشمیریوں کو وہاں ٹریٹ کر رہے ہیں انڈیا والے۔ تو ابھی تو ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں دنیا میں سب سے زیادہ اس کو پروموٹ کیا جائے جو وہاں حادثے ہو رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ۔ So I would say that we need change. We need to put it in the world press, and everyone needs to take note that things need to change in Kashmir and something needs to be done. People need to take note of the atrocities that are being committed there by the Indian government against the Kashmiris, and it's time that the world takes note of this and does something about it. جو 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے تمام انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشن کو توڑ کے جا کے کشمیر پہ پریکٹیکلی قبضہ کر لیا، جو پہلے ہی پچھلے 76 سال سے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور پھر ہیومن رائٹ کی وائلیشن اتنی کی ہے کہ آج یہاں نظر آ رہی ہے۔ جو بہت عرصے سے کشمیریوں پر مظالم ہو رہے ہیں ان کو پوری ورلڈ وائڈ دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے پاکستان ہائی کمیشن نے یہاں پہ ایک فوٹو ایگزیبیشن کا جو انتظام کیا ہے، میں سمجھتی ہوں اس کو تسلسل کے ساتھ اجاگر کرتے رہنا چاہیے، سب کے سامنے یہ مسائل رکھنے چاہیے تاکہ ان پر بحث ہو، بات ہو، اور مسائل کے حل کے لیے ایک ٹاک ہو بیٹھ کے، اور ان کے لیے ایک بہترین سے دباؤ کیا جائے۔ فرانس میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اسی پر جان لیتے ہیں علی اشفاق سے۔ وہ بربریت کیا ہے، وہ یوگا پروری کیا ہے، وہ عدل کا قتل کیا ہے، وہ ہماری غلامی ہے۔ سیمینار سے خطاب میں فرانس میں پاکستانی سفیر آصف افتخار احمد نے کہا کہ پاکستان بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوششوں کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو دبانے میں ناکام ہوگا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ دیگر مقررین نے 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ وادی میں غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی بھرپور مذمت کی۔ بھارت میں پاکستان ایمبیسی پیرس میں یوم استحصال کے حوالے سے یہ جو ہمارا جو آج یہ پروگرام ہوا ہے، ہم اس حوالے سے انڈیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر سے باہر نکلو اور کشمیری کو آزادی سے جینے دو۔ کشمیر کشمیریوں کا اور کشمیریوں کا انشاءاللہ ہوگا۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر، مودی نے جس طرح کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کیا، 35A اور 370 ایکٹ کو ختم کیا اور کشمیریوں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی، ہم کشمیری اسی طرح سراپا احتجاج رہیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا، ان کو ان کا حق خود ارادیت نہیں ملتا۔ قبل ازیں یوم استحصال کے حوالے سے ایک سیمینار کا اہتمام بھی کیا گیا تھا جس میں سفیر پاکستان نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں اٹھائے گئے غیر قانونی یک طرفہ اقدامات کی بھرپور مذمت کی۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں پاکستان ایگزیکٹو فورم کی 4تھی سالگرہ کے حوالے سے زوم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی سفیروں، چیمبرز اور بزنس کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان ایگزیکٹو فورم آن لائن زوم میٹنگ کی صدارت مرکزی صدر منیر احمد شاط نے کی۔ میٹنگ کے مہمان خصوصی سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق تھے، جبکہ ناروے میں پاکستان کی سفیر سعدیہ الطاف قاضی سمیت دیگر ممالک سے پاکستانی سفراء اور پاکستان کے مختلف شہروں کے چیمبرز آف کامرس کے صدور نے بھی شرکت کی، جبکہ بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد نے زوم میٹنگ کو جوائن کیا۔ زوم میٹنگ کے مہمان خصوصی سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی ایگزیکٹو فورم کی کاوشوں کو خوب سراہا اور 4تھی سالانہ سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس طرح کے فورم کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہم متحد ہو کے پاکستان کی معیشت کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کی سالگرہ جو ہے آج آپ 4تھی جو ہے کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس عرصے میں یقیناً اس کی جو افادیت ہے وہ آپ نے اس کو ثابت کیا، اور جو اس فورم کے ذریعے آپ نے اپنے ممبرز کے لیے کام کیا، تو اسی وجہ سے یہ آپ 4تھے سال پہ پہنچے ہیں۔ میرے خیال میں جس طرح میرے باقی کولیگز نے بھی یہ بات کہی کہ ہمیں اس طرح کے فورمز کی ضرورت ہے،
اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. آپس میں جو ہے جب تک ہم ملک کے باہر خاص طور پہ اتحاد کے ساتھ کام نہیں کرتے، تو جو دوسری ہماری جو کمپیٹیٹر جو ملک ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. ہم یہاں سے اس فورم کے ذریعے IT سیکٹر سمیت کنسٹرکشن اور مٹیریل سیکٹر میں بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے یقیناً کوشش کرنی چاہیے. سفارت خانہ پاکستان ہر سطح پر پاکستانی ایگزیکٹو فورم کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھے گا تاکہ پاکستان سمیت دنیا بھر سے بزنس کمیونٹی کو تمام سہولیات اور مواقع فراہم کیے جا سکیں. عاشورہ کے بعد بھی سویڈن میں مجالس کا سلسلہ جاری ہے. سویڈن کے شہر مالمو میں مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی. اسی پر جان لیتے ہیں زبیر حسین سے. باقر العلوم مالمو سویڈن کی جانب سے محرم کے مجالس کے بعد ایک اہم اور خصوصی مجلس بسلسلہ سوئم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعقاد کیا گیا. جرمنی سے سید اسماعیل بخاری نے بطور خطیب خصوصی شرکت کی. شرکا سے خطاب کرتے ہوئے سید اسماعیل بخاری نے کہا کہ شہادت امام حسین نے ہمیں جو درس دیا وہ نہ صرف حق کی خاطر باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہے، بلکہ مشکل وقت میں صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی بھی زندہ مثال ہے. سرکار علامہ غلام حسین نعیمی صاحب جن کی کتاب ہے نعیم الابرار، اس کتاب کو پڑھ کے ہزاروں ہم جیسے خطیب بن گئے. تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہم سنی شیعہ بھائی جو بڑا زور لگا کے کہتے ہیں کہ سرکار نور ہے، اللہ کے نبی نور ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اس سے بڑا کوئی لفظ نہیں ملتا. بے شک بے شک بے شک. وہ کہتے ہیں اگر لغت عرب میں اس سے بڑا ہمیں لفظ ملتا تو ہم وہ سرکار کی شان میں استعمال کریں. دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارا تعلق چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، جب بات اہل بیت سے محبت کی ہوتی ہے تو ہم سب یکجا ہو کر لبیک کہتے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے باقر علوم کی انتظامیہ کا کہنا تھا، ہمارا پلیٹ فارم محبان اسلام کے لیے ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر مومن کو خوش آمدید کہتا ہے. ہماری یہ خوش قسمتی ہے معلوموں میں کہ معلوموں میں شیعہ سنی کوئی کہا نہیں جا سکتا کہ یہ کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے، یہ آپس میں در حقیقت ایک ہیں. ہمیشہ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اگر پروگرام دیکھا جائے آج کل قرآن سوزی کے معاملے میں، اس میں بھی ہم سب مل کے ہی احتجاج کر رہے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور ہمارا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہے. محبت اور بھائی چارے کی فضا کو ہم ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اسی طریقے سے یہ فضا قائم رہے. دبئی میں فرینڈز آف کراچی کے زیر اہتمام دعوت حلیم کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق وزراء اور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی. اسی پر مزید جان لیتے ہیں ارشد انجم سے. دعوت حلیم کی روایت کراچی سے دبئی پہنچ گئی. پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ایسی دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے جس پہ پاکستانی کمیونٹی بڑی تعداد میں شریک ہوتی ہے. فرینڈز آف کراچی نامی تنظیم نے بھی دعوت حلیم کا انعقاد کیا، جس میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے شرکت کی. شرکا میں پاکستانی سیاستدانوں نے بھی انٹری ماری اور ملک کی سیاست پر گفتگو بھی ہوئی. سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کا کہنا تھا، پاکستان اور جمہوریت میں تضاد ہے. سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت نہیں، سیاست دانوں میں لچک نہ ہو تو مسائل سلجھ نہیں پاتے. سابق وفاقی وزراء کا کہنا تھا، ملک کی معیشت کی بہترین اولی ترجیح ہونی چاہیے. معاشی نظام کی بہتری کے فوری اقدامات کی ضرورت ہے. حکومت الیکشن سے بنے یا دیگر آئینی بنیادوں پر توجہ معیشت کی بہتری ہونا چاہیے. سیاستدانوں اور پاکستانی کمیونٹی کا کہنا تھا، خواہش یہی ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور ہر کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. دعا گو ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور سب اتحاد و اتفاق سے پہلے ملک کا سوچے. دنیا کرکٹ میں ہمیشہ سے پاکستانیوں کے کارنامے اپنے مثال آپ ہیں. ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے سویڈن کے کرکٹ کے میدانوں میں، جہاں پشاور زلمی کی ذیلی ٹیم ہمیشہ سے نمایاں ہے. اسی پر جان لیتے ہیں زبیر حسین سے. We play hardcore, no limits. From Sweden, Norsborg, we do it for the culture.
का मैदान दुनिया में चाहे कहीं पर भी हो, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हमेशा से नुमायां कारकर्दगी करके ना सिर्फ वतन अजीज़ का बल्कि खुद का भी नाम हमेशा सरबुलंद किया है। ऐसा ही कुछ स्वीडन के क्रिकेट के मैदानों से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पाकिस्तान की क्रिकेट की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी की ज़ैली क्रिकेट टीम आलवी ज़ल्मी के नाम से यहाँ जानी जाती है और आलवी ज़ल्मी क्रिकेट क्लब यूरोप में हमेशा से ही नुमाया रहा है। इस नुमाया कारकर्दगी और इस नुमाया तरक्की के पीछे ना सिर्फ क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का हाथ शामिल है, बल्कि यहाँ पर कुछ छुपे हुए हीरो ऐसे हैं जिन्होंने आलवी ज़ल्मी क्रिकेट टीम को डिजिटल तरीके से जो है वो दुनिया में मुतारफ़ कराया। और इस बार इन्होंने एक ऐसा आलवी ज़ल्मी का तराना जो है वो लॉन्च किया है जो कि यूरोप में शायद पहली बार है कि ना सिर्फ उसकी खूबसूरती बल्कि उसके जो पश्तो के जो लिरिक्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी मशहूर हो रहे हैं। तो मैं आपको शहजाद अंसारी का बनाया हुआ जो आलवी ज़ल्मी का तराना है वो सुनाने जा रहा हूँ। ये था आज का परदेस में देश। नए प्रोग्राम में आपको मिलवाएंगे कुछ नए हमवतनों के साथ और आपको लेकर चलेंगे नई तकरीबात में। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।